بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد، ہم کیا ہے انبیاء نے کہا یا علی مدد۔ عزیزان محترم، مرکزی انجمن ماتم گروہان حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ رجسٹرڈ کی جانب سے یوم اربعین کو ٹھیک 1 بجے دن مرکزی ماتمی جلوس اربعین جعفری مسجد سے برآمد ہو کر برائے اعتبار چوک منڈی میر عالم پرانی حویلی سے ہوتا ہوا عوائد سطح مبارک دارالشفا پر اختتام پذیر ہوگا۔ یہ جلوس 1955 سے نکالا جا رہا ہے۔ اس طرح باعتبار عیسوی 68 سال ہو چکے ہیں، یعنی 68 ایئرس کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر اسلامی کیلنڈر سے دیکھا جائے تو 70 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اس جلوس میں 25 ماتمی انجمن گروہان شرکت کر رہے ہیں۔ وہ سینہ زنی کریں گے، نواخوانی کریں گے اور کثرت سے خونی ماتم کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ مرکزی انجمن نے اس جلوس کے انعقاد کے سلسلے میں قبل از وقت ہی ڈپٹی کمشنر ساؤتھ زون جناب عیسائی چیتنیہ صاحب اور ان کے ماتحتین سے نمائندگی کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پرامن انعقاد کے سلسلے میں بھی گفتگو کی۔ انہیں بتایا کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں حیدرآباد میں جو اربعین منایا جاتا ہے اس کو دن بدن شہرت مل رہی ہے، اضافہ مل رہا ہے کہ حیدرآباد کا اربعین بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے مومنین و مومنات، سینہ زن حضرات عشرہ اربعین منانے کے لیے حیدرآباد تشریف لاتے ہیں۔ اس سال بھی دہلی، لکھنؤ، راجستھان، جے پور، بنگلور، میسور، پونے، ممبئی، گلبرگہ اور دیگر ریاستوں سے مومنین و مومنات کی بڑی تعداد حیدرآباد پہنچ چکی ہے، جو اس عشرے میں مجالی سزا میں شرکت بھی کر رہی ہے، سینہ زنی بھی کر رہے ہیں۔ باہر سے آنے والے مومنین نے یہ دریافت کیا کہ یہاں جو علام مبارک ملائے جاتے ہیں وہ کس کے ہیں۔ حیدرآباد کے بھی مومنین کو، بعض سبھی نہیں، یہ غلط فہمی تھی کہ چوتھے امام کے علم کے ساتھ جو علم ملایا جاتا ہے وہ امام وہ جو ہے محمد حنفیہ کا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جعفری گلی سے جو علم برآمد ہوتا ہے وہ چوتھے امام کے نام سے موسوم ہے۔ یہ علم پرانی حویلی پہنچنے پر گروہ جعفری کے صدر
جناب تنویر آقا کی نواخانی میں بڑھتا ہوا دارالشفا پہنچتا ہے اور مخالف سمت سے گروہ بشیر کے زیر اہتمام علم مبارک جابر ابن عبداللہ انصاری امام عالی مقام کے علم کی سمت بڑھتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری روزہ امام حسین کے پہلے ظاہر ہے اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا ہے کہ آپ نبی کریم کے بھی ان رسول اللہ کے بھی صحابی تھے، حضرت علی کے بھی صحابی تھے، امام حسن کے بھی صحابی تھے اور امام حسین کے بھی صحابی تھے۔ جلوس میں جہاں تک تاخیر کے مسئلے پر لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ایک جانب ان کی بات درست بھی ہے اور ایک جانب کچھ وجوہات ایسے وہ جانتے نہیں ہیں۔ جیسے عنایت جنگ کی جوڑی سے علی ولا تک اتنی انجمنیں ہوتی ہیں اور سبھی ماتم کا نذرانہ پیش کرتی ہیں اور کثرت سے خونی ماتم کرتی ہیں۔ ایک انجمن کو کھلنے سیٹ ہونے پھر آگے بڑھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس طریقے سے اتنے سے علاقے میں 15-16 انجمنیں سینہ زنی کرنا، سیٹ ہونا کسی ایجاد سے کم نہیں۔ مرکزی انجمن نے تمام ماتمی تنظیموں اور ان کے سربراہوں سے ایک گزارش کی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ عمل بھی ہوگا کہ آپ سینہ زنی کے آغاز کے ساتھ ہی جب آپ کا راستہ کھلا ہو تو آپ تیزی سے آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی دو انجمن کے درمیان گیپ آ جاتا ہے تو اس کو بھی لے کر تھوڑی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک انجمن ماتم کر کے آگے بڑھتی ہے، دوسرا انجمن کا ماتم چلتے رہتا ہے، تو وہ انجمن آگے بڑھ گئی تو دوسروں کو نظر آتا ہے کہ انجمن کافی اس سے پیچھے ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو انجمن رکی ہوئی تھی اپنا ماتم ختم ہوتے ہی تیزی کے ساتھ آگے والی انجمن کے قریب آ جائے، اس سے گیپ بھی مینٹین ہوگا اور علم مبارک کے وقت میں بھی ملانے میں بھی ہم کو سہولتیں پیدا ہوں گی۔ مرکزی انجمن کے عہدیداران، ذمہ داران امیر رضوی شاہ نواز صاحب، میر محمد علی خان رضوی صاحب، علی عباس عابدی صاحب، رضا علی عابدی صاحب، نجاب الحسین صاحب، عسکری حسین صاحب، امیر علی چھوٹے بھائی صاحب، عابد علی صاحب، میر سعادت علی شبیر صاحب، میر حیدر علی رضوی صاحب، مسعود علی خان صاحب کے علاوہ مرکزی انجمن کی 9 تشکیل شدہ کمیٹی، ورکنگ کمیٹی کے ارکان بھی جلوس کے ہمراہ ہوں گے اور جلوس کی نگرانی کریں گے۔ ایک اور بات یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت ساری غلط فہمیاں جلوس سے متعلق پہنچائی جا رہی تھی، لیکن آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ مرکزی انجمن ماتمی گروہان جو میری صدارت میں کام کر رہی ہے، ہم نے تحریری طور پر جلوس کی اجازت حاصل کر لی ہے، انہیں پرمیشن لے لیا ہے۔ جہاں تک علم برداری کا سوال ہے، یہ بھی غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ بعض گوشوں سے ابھی رات دیر گئے تک یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ مرکزی انجمن نے
سابق علم برداروں میں سے کچھ افراد کو علم برداری سے محروم کر دیا ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ جناب حاجی مشوات علی صاحب مرحوم کے فرزندان اور خالد صاحب کے چھوٹے بھائی میشا فخر علی خان صاحب کے فرزندان وہ نبی لگان جو برسا برس سے جلوس پہ علم برداری کے فرائض انجام دیتے ہیں، وہی علم برداری کے فرائض انجام دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کون کہاں سے کہاں تک علم برداری کرے گا، یہ گزشتہ 6-7 برس سے ہم نے تحریری طور پر واقف کرا دیا ہے اور نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے حق کو محروم کیا گیا ہے۔ جب علم مبارک مسجد جاب سے برآمد ہوں گے اس وقت میں خود شبیر اور دوسرے لوگ بھی نواخوانی کرتے ہوئے مسجد سے باہر لا کر تھوڑے فاصلے کے بعد انجمن پروان شبیر کے حوالے کر دیں گے۔ انجمن پروان شبیر وہاں سے لے کر علی ولا تک علم مبارک کے عمران نواخوانی سینہ زنی کرے گی۔ علی ولا کے بعد تنویر آقا کی نگرانی اور نواخوانی میں علم مبارک آگے بڑھتے ہیں۔ اعزاز محترم، ایک بار پھر میں تمام ماتمی تنظیموں کے صدور اور ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کوشش اس بات کی کریں کہ جتنا ہو سکے ہم علم مبارک اور اپنے جلوس کو، اپنی سینہ زنی کو آگے بڑھاتے رہیں، اپنے انجمن کو آگے بڑھاتے رہیں، اپنے اپنے والنٹیئرس رکھیں جو یہ نہ دیکھتے رہیں کہ کہاں پر گیپ ہے اور کہاں پر ہم سے تاخیر ہو رہی ہے۔ یہ خود انجمن کے لوگ نظر رکھیں۔ امید ہے کہ ایسا ہی عمل کیا جائے گا۔ یہ بھی بات غلط ہے کہ اس مرکز میں جو لوگ وابستہ ہیں صرف وہی لوگ سینہ زنی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، جو مرکز میں وابستہ نہیں تھے انہوں نے بھی سینہ زنی کی تھی۔ اب گزشتہ 2 سال سے مرکزی انجمن ماتمی قرآن کو واقف کرائے بغیر 3 ماتمی تنظیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں، سینہ زنی کر رہی ہیں۔ کرنے دیجیے، ہم نے انہیں نہ روکا ہے نہ سوال کیا ہے۔ جہاں تک اربعین کا سوال ہے، شہزادی زینب کی بڑی تمنا تھی کہ میرے بھائی کا اربعین بڑی دھوم سے منایا جائے اور ایسا ہی منایا جا رہا ہے۔ بعض افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں تک ان کا اپنا مشاہدہ ہے، میں کسی تصدیق نہیں کر رہا ہوں کہ کربلا کے بعد اربعین کا جو منظر ہے، جو سینہ زنی ہے، وہ حیدرآباد میں دیکھنے کو ملتی ہے، چونکہ 10 گھنٹے سے زائد مسلسل سینہ زنی ہوتی رہتی ہے۔ سروں کا سمندر نظر آتا ہے، کمسن بچے، نوجوان اور ضعیف حضرات بھی لہو لہان نظر آتے ہیں۔ دارالشفا پر جب علم مبارک ملائے جاتے ہیں تو اس وقت مومنین و مومنات زبان عشق سے اپنے امام کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے۔ علم مبارک اللہ سرتوف میں پہنچنے کے بعد ان ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ مرکزی انجمن گزشتہ میں شرکت کرنے والے تمام مومنین و مومنات اور ماتمی تنظیموں گروہوں کی شکر گزار ہے۔
اس مرتبہ بھی امید کرتی ہے کہ بھرپور تعاون کے ساتھ زرداری و سینہ زنی کی جائے گی. شکریہ.